جماعت ہشتم کے تمام طلبہ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 28 پہ ہے سبق معلومات پاکستان وہ نکالیں۔ معلومات پاکستان میں مصنف نے پاکستان کے مختلف خد و خال پر روشنی ڈالی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ کس نظریے کے تحت حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی تھے، انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا۔ کچھ لوگ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کر تنگ ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل آخر کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان قیامت تک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ تقریباً 18 کروڑ پاکستانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زیادہ نعمتوں سے بھی نوازا، ہر طرح کا موسم پاکستان کو عطا کیا۔ اونچے اونچے یہاں پر پہاڑ بھی موجود ہیں، سرسبزہ بھی ہے، جو پاکستان کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ ایسا خطہ ہے اس دنیا کا جسے اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی مناظر ہیں اپنی مثال آپ ہیں۔ پاکستان کے شمال میں بلند پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں جہاں پر سارا سال برف ان کے اوپر پڑی رہتی ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت ان پہاڑوں پر اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش زیادہ اہم ہیں۔ ندیاں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، پرسکون جھیلیں بھی اپنی مثال آپ رکھتی ہیں۔ وادی ناران میں واقع جھیل سیف الملوک باہر سے تمام آنے والے سیاحوں کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیب، خوبانی، اخروٹ، آلو بخارا، ناشپاتی اور آلوچے کے باغات بھی موجود ہیں، جو اپنے ذائقے اور لذت کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کوہ ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی کا نام نانگا پربت ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 8126 میٹر بلند ہے۔ کوہ قراقرم کے پہاڑوں کی چوٹیوں کی اونچائی بھی تقریباً 7000 میٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2، جس کی اونچائی تقریباً 8611 میٹر ہے، وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دنیا کے خوبصورت پہاڑوں سے نوازا ہے، وہاں پر اس کے زرخیز میدان بھی ہیں۔ دریائے سندھ کے ارد گرد جتنی بھی میدانی علاقے ہیں، دریائے سندھ انہیں پانی بھی مہیا کرتا ہے۔ وہاں پر نہری نظام، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی موجود ہے۔ انہی کی وجہ سے یہاں کی گندم، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں بہترین پیداوار دیتی ہیں۔ انہی میدانوں میں کینو، امرود اور آموں کے باغات بھی موجود ہیں۔ پاکستانی آم پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا پہاڑوں کے بارے میں آپ نے پڑھا، میدانوں کے بارے میں پڑھا، ابھی یہاں پر مصنف ہمیں پاکستان کے ریگستان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ریگستانی علاقے بہاولپور، سکھر، خیرپور، سانگڑ، میرپور خاص اور تھر پارکر کے اضلاع میں واقع ہے۔ بہاولپور میں ریگستانی علاقہ چولستان کہلاتا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا صحرا تھل کہلاتا ہے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا صحرا بلوچستان کے علاقے میں واقع ہے، جسے خاران بھی کہتے ہیں۔ بظاہر ریگستانی علاقے غیر آباد ہیں، لیکن انہیں بھی قدرت نے معدنی ذخائر کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، جس میں قدرتی گیس اور تیل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خطہ پوٹوہار اور بلوچستان کی سطح مرتفع کے علاقے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ پوٹوہار میں نمک کی کان بھی موجود ہے، جو کھیوڑا کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سواں بھی یہاں پر بہتا ہے۔ بلوچستان میں ایک اور منفرد اور انوکھی نمکین پانی کی جھیل بھی ہے، جسے ہامون مشخیل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ڈھلان بھی ہیں، جو قدرتی چراگاہیں ہیں، جہاں پر لوگ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کا بھی ذکر مصنف نے یہاں پر کیا ہے۔
پاکستانی مناظر کے جو حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کی کل لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقے بحیرہ عرب کے ساتھ صوبہ سندھ کی مشرقی سرحد سے لے کر صوبہ بلوچستان کی مغربی سرحد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ساحلی علاقوں میں کراچی کی بندرگاہ کے علاوہ بن قاسم پسنی اور گوادر کی بندرگاہیں ہیں۔ ان بندرگاہوں کے ذریعے ہی پاکستان اپنی بحری تجارت کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مصنف نے پاکستان کے ظاہری نقوش اور مناظر کے بارے میں مختصر بتایا ہے۔ آگے مصنف ہمیں اسی کی پاکستان کی مختلف جھیلوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں تازہ پانی کی جھیل ہے جسے منچھر جھیل کہا جاتا ہے، یہ پاکستان بلکہ ایشیا کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ سردیوں کے موسم میں یہاں پر روس اور وسط ایشیا کے پرندے بھی اس جھیل کا رخ کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی آمد سے جھیل کا جو حسن ہے وہ اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ کوئٹہ کے قریب ہنا جھیل ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت دلکش ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں کلر کہار کے مقام پر بھی ایک نہایت خوبصورت جھیل ہے۔ یہ مقام براستہ موٹر وے اسلام آباد سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جھیل کے آس پاس کے علاقے میں مور بھی ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں ایک خنجر جھیل بھی موجود ہے۔ یہاں پر مصنف نے جھیلوں کے بات کی۔ آگے جا کر مصنف پاکستان کے جو ڈیم ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کی تعمیر پر 15,000 پاکستانیوں جبکہ تقریباً 800 غیر ملکی انجینئر نے حصہ لیا تھا۔ یہ ڈیم 1976 میں مکمل ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 97 کلومیٹر ہے۔ اس ڈیم کے پانی سے 3,478 میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کے شمال مغرب میں 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ورسک ڈیم ہے جو دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیموں کے پانی سے نہایت سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پاکستان کو بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید ڈیموں کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سبق میں پاکستان کی جھیلوں کے بارے میں پڑھا، ڈیموں کے بارے میں پڑھا، پہاڑوں کے بارے میں پڑھا، ساحلی علاقوں کے بارے میں آپ لوگوں نے جانکاری حاصل کی، ریگستان کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق سے آپ لوگوں نے بہت سی معلومات اخذ کی ہوں گی۔